کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی کھل کے کہا ہے کہ جو نومینیشن ہے پی ٹی آئی کی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ بائیکاٹ کریں گے. تو یہی مختلف اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیں, بلوچستان میں سردار یار محمد رند صاحب ہیں, دیگر بہت سارے ان کے ایم این اے ایم پیز ہیں جو ان سے نالا ہیں. اسی طرح ایم این اے بھی, کے پی میں بھی, چلے پنجاب کا تو انہوں نے کسی طرح بھی سارا سلسلہ کر دیا, لیکن ہر جگہ پہ ان کے اپنے لوگ ان سے منحرف ہیں, ان کی پالیسیز سے تنگ ہیں. اب یہ تینوں ایم پی ایز نے یہ تو کہا تھا نا کہ ہمیں کسی قسم کا کام نہیں کیا جاتا, اور سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ایون جو ہمارے 2 رورل ایریاز کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے خود کہا ہے آپ کے سامنے. میں صرف اس لیے آپ کے سامنے آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہے, کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کریم گبول کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایم پی ایز ہیں انہوں نے اس کا گلا پکڑا ہوا تھا, اور پھر اسمبلی کے اندر زبردستی اس سے بیان دلایا گیا کہ اور نعرے بھی مارے گئے, ساری چیزیں اس سے کرائی گئی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسے اسمبلی سے باہر لے آئے اور زبردستی ایک کالی گاڑی میں بٹھا کے اس کو یہاں سے لے گئے. کیا کسی رکن اسمبلی کو یہ سندھ حکومت یا اسمبلی اجازت دیتی ہے کہ کسی رکن اسمبلی کو اس طرح زدوں کو کر کے اغوا کر کے اسمبلی سے باہر نکال کے گاڑی میں لے جایا جائے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ کی کیمرے کی آنکھوں میں یہ سب محفوظ ہیں, اور جس طرح وہ لوگ آئے تھے اسمبلی میں وہ بھی آپ کے پاس کلپس اور فوٹیج موجود ہیں کہ وہ خود آئے تھے. وہ تینوں اراکین اسمبلی ساتھ آئے تھے اور اسمبلی میں گئے, انہوں نے روسٹر پر بھی سائن کیے. بعد میں آ کر ان سے کچھ کہا گیا, اب کیا ان کو دھمکی ملی ہے, کیا ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جس انداز سے ان کو لے جایا گیا وہ آپ سب اس کے شاہد ہیں. تو اس سے لیکن یہ اب اس اراکین اسمبلی کی مرضی ہے نا. گبول صاحب کی مرضی ہے, وہ ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, کس کو ووٹ دیتے ہیں ان کی مرضی. ابڑو صاحب کی بھی اس طرح, شہر صاحب کی بھی اس طرح اور بھی جو دیگر معزز اراکین اسمبلی ہیں یہ ان کی اپنی ثوابدید پہ ہے. اور یہ بھی جو سینٹ کا ووٹ ہے اس سے ڈیفیکشن بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہوتی ہے صرف پرائم منسٹر, چیف منسٹر کے ووٹ میں, یا پھر جو فائنینشیل بل ہو اس میں اگر کوئی اپنی پارٹی سے انحراف کرے تو اس کی ڈیفیکشن ہوتی بنتا ہے نہیں بنتا. لیکن جس طرح لے جایا گیا ہے وہ ظاہر ہے. دیکھیں جو ان کے بیانات آئے تھے جس میں انہوں نے اپنے پارٹی سے اظہار ذات تعلقی یا ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اب وہ ووٹ دیتے نہ دیتے یہ تو ان کی مرضی تھی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان پر نامزدگیوں پر اعتراض ہے, اور جو دیگر بھی رویہ ہے پی ٹی آئی کا وہ ہمیں اس پر اعتراض ہے, اس لیے میں بھی وہ ووٹ نہ دیتے, کسی کو بھی نہ دیتے. صوبائی وزیر کی رہائش گاہ پر جہاں سے یہ تینوں ارکان کو لایا گیا, ایک ہی ساتھ کیوں لایا گیا؟ تینوں اگر الگ الگ تھے, کراچی میں تھے, افغان نہیں ہوتے تو صوبائی وزیر کی رہائش گاہ پر کیوں؟ میرا عرض یہ ہے کہ یہ تینوں پی ٹی آئی کے ہی اراکین اسمبلی ہیں اور آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو ابڑو صاحب بھی بتا سکتے ہیں, شر صاحب بھی بتا سکتے ہیں, اور باقی دیگر چیزیں جو ہیں ایک قسم کے الزامات ہیں, ساری چیزیں ہیں وہ بھی ساری سامنے آ جائیں گی. کوئی بات چھپتی نہیں ہے, جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے آ جائے گی. جو ایوان کے اندر ہوا, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, ویڈیوز موجود ہیں, ایوان کے اندر بھی قریب گبول کو زدوں کو کیا گیا, ایون اس کی قمیض تک پھٹ گئی ہے. تو اس کی کوئی ایوان کے اندر بھی ایک ایم پی اے کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. جی بالکل, میں نے پہلے ہی کہا کہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے اسپیکر صاحب ضرور کوئی ایکشن لیں گے, لیکن یہ بھی میں نے وضاحت کر دی کہ جس طرح ان کو لے جایا جا رہا تھا وہ بھی آپ کے پاس کلپ ہوگی کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی لے جایا جا رہا ہے.
اس لیے پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے ان کو روکا کہ بھائی اگر وہ اپنی مرضی سے جائے تو لے جائیں. اس پر ظاہر ہے یہ ناخوشگوار تھوڑا واقعہ آیا ہے, لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی گبول صاحب نے تو ان کو جانے دے دیا. اچھا صاحب, کل ایم کیو ایم اراکین کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے, لہذا وہ 2 دن سے اجلاس میں نہیں آ رہے. تو ان سے کسی قسم کا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے, ان سے تحفظات آپ کی طرف سے پوچھے گئے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کوئی تھریٹ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ بات, اور دوسری بات, اور کتنے اراکین ہیں اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جو آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا آپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے خود بیانات دیے تھے کہ وہ اپنی پارٹی سے ان کو ناراضگی تھی. اگر ایم کیو ایم کے کچھ اراکین کو ایسی بات ہے تو وہ ان کو پتہ ہے, ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ بالکل جمہوری طور پر سارا کام ہونا چاہیے. جو ووٹ دینا چاہتا ہے جس کو دے, اس کی مرضی ہے. یہ بات منحصر ہے نامزدگیوں پر کہ آیا لوگوں کو ان پر اعتراض ہے یا نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزدگیاں ہوئی ہیں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراضات ہیں تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزدگیاں ہوئی ہیں ان پر انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے. جو بہت سارے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں ان پر یہ اعتراضات ہوئے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے پاس ہم پولیٹیکلی طور پر گئے تھے اور سب کے سامنے گئے تھے کہ ہم نے انہیں ایک آفر کی جو جمہوری طور پر کی جا سکتی ہے, اور وہ ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے آپس میں جو مشورے کیے, اس کے بعد جو ان کا فیصلہ ہے ہمیں وہ قبول ہے. وہ اپنے طور پر وفاقی حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ آتے تو زیادہ اچھی بات تھی. یہ تو انہی کے اوپر منحصر کرتا ہے. جو الیکشن تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ ایکشن میں نظر آئے. آج بھی سیم صورتحال تھی, اسمبلی کے اندر بھی ان کو بھرپور ایکشن میں دیکھا گیا. وہاں تو کارروائی کر دی گئی تھی, مقدمات درج ہو گئے. یہاں پہ بھی الزامات لگائے گئے اغوا کے, تشدد کے, اور دیکھا بھی گیا کہ ایسے ہوا ہے کہ تشدد کیا ان کی جانب سے. تو کیا کوئی اس طرح کا قانونی حق رکھتے ہیں کوئی مقدمہ درج کرنے کے ان کے خلاف یا کارروائی کی؟ دیکھیں, اسمبلی کے کسٹوڈین جو ہیں وہ اسپیکر صاحب ہیں. اب وہ ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو وہی اس پر ایکشن. شاہ صاحب, یہ سب فرما دیجیے ذرا کہ جو اسلم ابنو اور شہریار شہر کی طرف سے اگر مبینہ اپنے ساتھی کے مبینہ اغوا کے خلاف کوئی کارروائی اگر وہ کرتے ہیں قانونی, تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی شہری جو پاکستان میں رہتا ہو, ظاہر ہے ہماری حکومت صوبہ سندھ میں ہے, تو کوئی بھی شہری, کوئی بھی یہاں کا رہنے والا قانونی طور پر کوئی بھی بات کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے, اخلاقی بھی اور قانونی بھی. شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, پیسوں کی ریل پیل ہے, اغوا کی بھی متنازع ویڈیو بیانات آئے اور تشدد بھی ہوا اسمبلی میں. تو سینٹ کے الیکشن میں کوئی سوالیہ نشان لگ رہا ہے؟ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی پیسوں کی بات ہوتی, کوئی ووٹ کی بات ہوتی, تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو, اگر یہ ہماری اس میں کوئی بات ہوتی تو ان کو ظاہر ہی نہ کیا جاتا. ہم نے تو اپنا ووٹ لینا تھا, اور اگر کوئی اس طرح کی ہماری بات ہوتی تو یہ آرام سے ووٹ کرتے, اور بعد میں اگر جو اب بھی ان سے نالا نظر آتے ہیں وہ بعد میں بھی یہی بات کرتے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو انہوں نے بات کی, جس طرح کے اعلانات کیے, وہ ان کی اپنی مرضی تھی. ہمیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہمیں صرف ووٹ کی بات ہوتی تو یہ سامنے کیوں آتے, آج اسمبلی میں آنے کی ان کی وجہ کیا تھی. ہمارا تو اس میں کوئی تعلق نہیں. اگر ہمیں کسی نے ووٹ دینا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بس آ کے اس دن ووٹ دیں گے, ہمیں کہیں پہ آپ سپورٹ کریں, تو وہ تو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا بات, کہ ہمیں تو اپنے ووٹ سے مطلب تھا. لیکن ہم اس پر یقین ہی نہیں کرتے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ کرے اور ضمیر کے مطابق ووٹ کرے. شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ آج کے واقعے کے بعد مزید منحرف ارکان کے سامنے آئیں گی یا سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیں, اس کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے اراکین ہیں, لیکن لوگ پورے پاکستان میں تنگ ضرور ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے یہ برملا اعلان کیا ہے میڈیا پہ آ کر کہ وہ ووٹ دینے نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ خود بات کریں. اور دیکھ لیں
प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 3 दिन वहाँ पे रह रहे हैं। एक कल से कहा गया है कि वो 3 दिन वहाँ पे रहेंगे और अरकान असेंबली से मिलेंगे, तो क्या पहले वो नहीं मिलते थे? और फिर इसी तरह अगर किसी और सूबे में किसी भी पार्टी के लोग जाके सीएम साहब से मिलते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, उसको तो बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हो तो फिर इस तरह के एतराज़ात आते हैं। तो ये देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी सबसे मिल रहे हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो उनकी नामजदगियाँ हैं उन पर लोगों को एतराज़ है, तो इसलिए वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। PTI ਦੇ ਹਲੀਮਾਤ ਸ਼ੇਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ तहाँ के एतमाद है वो वफाकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से एतमाद नहीं करे, तहाँ के एतमाद है? देखिए, हमें अपने तमाम इदारों पर एतमाद है और इंशाल्लाह वो जो भी बात होगी बेहतर करेंगे। अब ये तो अब इनका क्या कहा जाए कि ये तो हर किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये हुकूमत ही, वफाकी हुकूमत जो है वो इल्ज़ामात और इंतकाम की हुकूमत है, तो ज़ाहिर है उसका असर जो है ट्रिकल डाउन होता है और जो इनके दीगर लोग हैं वो भी वही बात करेंगे। और ये आप अंदाज़ा कर लें, अभी मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो आप सहाफ़ियों से भी उलझ पड़े हैं और आप पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। अब इससे आप इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा कर सकते हैं और कुछ नहीं है। आप भी दरगुजर करें, बौखलाए हुए हैं बेचारे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हर जगह पर उनके लोग इनको वोट नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ प्रेस वालों से कि इनकी इन चीज़ों का बुरा मत माने, ये बावले हुए हुए हैं। वज़ीर के साथ साथ जो है वो सिंध असेंबली के मौजूद रुकन भी हैं, आप पीपल पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे या ज़मीर की आवाज़ पर देंगे? जी, मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को वोट दूंगा और ज़मीर के मुताबिक दूंगा। मुझे एक ऐसी नॉमिनेशन बताएं जिस पर आप किसी को एतराज़ हो। सब वही लोग हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी देरीना वाबस्तगी है। कोई ऐसा बता दे नाम जो पैराशूटर हो, जो 3 माह पहले या 4 माह पहले आया हो और बड़ा अरबपति हो। कोई ऐसा नाम बता दें कि जो किसी और की सिफारिश पे आया हो, जिसको हमारे कारकुन जानते ही ना हो। ऐसा कोई नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से लेके जो केपी में हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब हैं या दीगर लोग हैं, और सिंध में आप देख लें कि ताज हैदर साहब से लेके जितने भी हमारे हैं नामजद, वो सब वो हैं जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, शहीद भुट्टो के साथी हैं, बीबी शहीद के साथी हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जानिसार हैं। थैंक यू। जी